اللہ تبارک و تعالی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی معزز اور مکرم حاضرین، سامعین، سامعات، خاص طور سے گرامی شان کے حاملین، تشریف فرما معزز علماء دین و دین، دیگر فقراء کرام اور قرآن کرام، حاضر مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأبدین بالآثار. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. یا سید السادات، جئتک قاصدا ذو رضاک واحتمی بعلمک، یا اکرم الثقلین ویا کنز الورا، جدلی بجودک وآبنی برضاک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا وطبیب قلوبنا وشفاء صدورنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. ایک دفعہ اور بآواز بلند درود شریف. اللهم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. ابتداء میں اپنی طرف سے اور اپنے ادارے دارالعلوم اہل سنت بولٹن کے تمام تر ذمہ داران کی طرف سے آپ حضرات کو اس بابرکت محفل کے انعقاد پر دینی مبارکباد پیش کرتا ہوں. رب تبارک و تعالیٰ عزیز القدر مولانا مفتی شاکر علی صاحب کو اور ان کے معاونین کو اس بابرکت محفل کی برکتیں ہمیشہ نصیب فرماتا ہے. آپ تمام حضرات سے یہ گزارش ہے کہ ختم بخاری شریف کی یہ محفل دیگر محافل سے جداگانہ ہوتی ہے، اور یہ ذہن میں بٹھا کر کے رکھیے گا کہ
ہمارے بزرگوں نے اس بات کو ذکر کیا ہے بڑی پختگی کے ساتھ کہ بخاری شریف کے ختم کی محفل میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کون ہے ایسا جسے دعا کی ضرورت نہ ہو، اور دنیا میں کون ہے ایسا جسے پریشانی نہ ہو؟ لیکن میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس پروگرام کا ایک حصہ آخر میں خصوصی دعا بھی ہے۔ آپ ابھی سے اپنی تمام تر نیک و جائز مرادیں، مطالب حسنہ، مقاصد نیک جن کی آپ کو ضرورت ہے، اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی شفا کے لیے، کوئی پریشان حال ہے تو اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے، کوئی بے اولاد ہے تو صاحب اولاد ہونے کے لیے، کوئی کسی اور رنج و غم کے اندر مبتلا ہے تو اس سے چھٹکارے کے لیے اپنے دل و دماغ، تصورات و خیالات میں وہ تمام تر امور رکھیں اور یہ سوچ کر کے بیٹھیں کہ اللہ بخاری شریف کی برکات سے ہماری مشکلات کو آسان کرے۔ میں صحیح ہے کہ جو بخاری شریف کا درس یا آخری حدیث پڑھیں گے اس پہ بہت ساری تفصیلات کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے، میں ابھی پڑھاؤں گا اس کو، لیکن اس سے پہلے چند باتیں میں ذکر کروں گا اور اپنی بات کا میں آغاز امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار سے کروں گا، برکت کے لیے اور محفل کی کیفیت کو بدلنے کے لیے۔ اشعار تو سنتے ہی رہتے ہیں آپ ان کے، لیکن یہ اشعار بہت کم پڑھے جاتے ہیں۔ نظر ایک چمن سے دو چار ہے، سبحان اللہ۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں نظر ایک چمن سے دو چار ہے۔ بڑی اچھی محفل میں بیٹھے ہیں، سبحان اللہ کہیں سبحان۔ نظر ایک چمن سے دو چار ہے، نہ چمن میں چمن بھی نثار ہے، عجب اس کی گل کی بہار ہے کہ بہار گل گلے زار ہے، بہار گل گلے زار ہے، یہ سمن یہ سوسن و یاسمن، یہ خوشبودار پھولوں کے نام ہیں جو آپ لوگ بھول چکے ہیں۔ یہ سمن یہ سوسن و یاسمن، یہ بنفشہ سنبل و نسترن، یہ سمن یہ سوسن و یاسمن، یہ بنفشہ سنبل و نسترن، گل و لالا گل و سر و لالا بھرا چمن، گل و لالا گل و سر و لالا بھرا چمن، وہی ایک جلوہ ہزار ہے، وہی ایک جلوہ ہزار ہے، یہ سبا سنت وہ کلی چٹک، یہ سبا سنت وہ کلی چٹک، یہ زبا چہک لگ جو جھلک، یہ مہک جھلک یہ چمک دمک سب اسی کے دم کی بہار ہے، یہ مہک جھلک یہ چمک دمک سب اسی کے دم کی بہار ہے، وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا، وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا، وہ نہ ہو تو باغ ہو سب فنا، وہ ہے جان جان سے ہے بقا، وہی بن ہے بن ہی سے بار ہے۔ بادب جھکا لو سرے بلا، اب امام کہتے ہیں بادب جھکا لو سرے بلا کہ میں نام لوں گل و باغ کا، بادب جھکا لو سرے بلا کہ میں نام لوں گل و باغ کا، گل تر محمد مصطفیٰ چمن کا پاک ہے۔ میں نے عالم خیال میں امام کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور آنکھیں تو سب کے پاس ہوتی ہیں لیکن آپ کون سی آنکھ کی تمنا کرتے ہیں؟ لب تو سب کے پاس ہوتے ہیں مگر آپ کو کون سے لب چاہیے؟ لب تو رب نے سب کو دیے ہیں لیکن آپ کون سے لبوں کی تمنا رکھتے ہیں؟ سر تو سبھی کی گردنوں کے اوپر ہے مگر آپ کون سے سر کو چاہتے ہیں؟ دل تو سبھی کے سینوں میں دھڑکتا ہے لیکن آپ کون سے دل کی تمنا رکھتے ہیں؟ تو گویا انہوں نے اس طرح سے ارشاد فرمایا، وہی آنکھ جو ان کا منہ تکے، وہی آنکھ جو ان کا
منہ تکے، بڑے عاشقانہ اشعار ہیں یہ. وہی آنکھ جو ان کا منہ تکے، وہی لب جو محب ہو نعت کے. وہی آنکھ جو ان کا منہ تکے، وہی لب جو محب ہو نعت کے، وہی سر جو ان کے لیے جھکے، وہی دل جو ان پہ نثار. سبحان اللہ. وہی دل جو ان پہ نثار. بخاری شریف کے ختم کی محفل میں کئی مرتبہ حاضر ہوا الحمدللہ، اور یہاں دوسری مرتبہ حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے. میں نے خود بھی اس بات کو دیکھا ہے، اور ابھی تک میں نے بھی نہیں کیا تھا، کہ جیسے ابھی عزیز القدر مولانا محمد نظام اشرف صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ سند کی بڑی اہمیت ہے اسلام. میں بھی ابھی تک جو ذکر میرے پاس بھی الحمدللہ 3 طرق سے، بلکہ اس سے بھی زیادہ طریقوں سے جو سند ہے حدیث کی، وہ امام بخاری تک پہنچتی ہے، اور امام بخاری سے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے. ان سندوں کا ذکر کرنا بخاری شریف کے ختم کی محفل میں بہت ہی مناسب بلکہ ضروری ہوتا ہے. مجھے بھی سند ایک تو میرے پیر و مرشد حضور سرکار کلام سید محمد مختار اشرف صاحب قبلہ اشرفی جیلانی کی چھوچوی علیہ رحمہ نے عطا فرمائی، جو حضرت گل مراد آبادی سے ہوتے ہوئے حضرت امام طحطاوی تک پہنچتی ہے، امام طحطاوی سے امام بخاری تک پہنچتی ہے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک. تو میں بھی امام طحطاوی تک ہی بیان کرتا تھا، اور یہ کہہ دیا کرتا تھا کہ ان کی سندیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، آپ دیکھ لیجیے گا. ایسی ہی دوسری سند جو مجھے پہنچی ہے وہ حضرت علامہ شاہ بحر العلوم عبد المنان اعظمی علیہ رحمت و رضوان، اور انہوں نے یہ سند حاصل کی ہے سماعت کے طور پر حضرت الشاہ صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ رحمت، اور انہوں نے یہ سند حاصل کی ہے بطور دراست بھی، بطور سماعت بھی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور انہوں نے اپنے پیر و مرشد سے پھر یہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی تک پہنچتی ہے، اور پھر امام بخاری تک، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک. اور تیسری سند جو بطور خاص مجھے عطا فرمائی حضرت علامہ مترجم قرآن عظیم علامہ عبد الحکیم شرف قادری پاکستان والے علی رحمت و رضوان، انہوں نے اس میں ایک حدیث المسلسل الاولیہ بھی ہے جو بہت اہمیت کی حامل ہے، اور سند دینے والا عام طور سے اس بات کا ذکر کرتا ہے کہ اس مختصر سی حدیث کو جن لوگوں کو سند دی جا رہی ہے ان کو سنا دی جائے اور اس کی اجازت دے دی جائے تاکہ یہ تسلسل برقرار رہے. میں اس کی اجازت بھی انشاءاللہ ان بچوں کو پیش کروں گا. لیکن آج کی یہ پہلی مرتبہ میں اپنی تقریر کو لمبا تو نہیں کروں گا وقت کا خیال کرتے ہوئے، لیکن ہاں یہ پہلی مرتبہ اس مجلس کے اندر میں یہ کر رہا ہوں کہ میں اپنی اس سند کو صرف امام طحطاوی تک نہیں رکاؤں گا، بلکہ اس سند کو پورے امام بخاری تک پہنچاؤں گا. سبحان اللہ. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ نام میں آپ کو ضرور سنانا چاہتا ہوں. دیکھو یہ نام سارے اولیاء اللہ کے ہیں، بزرگان دین کے ہیں، ان کے ناموں میں برکت ہے. حضرت امام اسماعیل حقی علیہ رحمت و رضوان نے اپنی کتاب تفسیر روح البیان کے اندر اس بات کا ذکر کیا ہے، جہاں اصحاب کہف کا تذکرہ ہے نا، وہاں انہوں نے ان کے نام ذکر کیے ہیں، اور نام ذکر کر کے انہوں نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کے ناموں میں یہ برکت ہے کہ اگر بچہ روتا ہو تو ان ناموں کو لکھ کر کے بچے کے گلے میں ڈال دیا جائے تو وہ بچہ رونے سے محفوظ ہو جاتا ہے. یہ ذکر کیا ہے کہ جس گھر کے اندر ایک خاص طریقے سے ان ناموں کو لکھ کر کے لگایا جائے وہ گھر جلنے سے محفوظ رہتا ہے. اگر کھیت میں لگا دیا جائے تو وہ کھیت نقصانات سے محفوظ رہتا ہے. یہ انہوں نے فوائد شمار کیے ہیں اصحاب کہف کے ناموں کے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اصحاب کہف یہ اولیاء امت محمدیہ ہیں یا اولیاء امت بنی اسرائیل؟ اب بتائیں
بنی اسرائیل کے ولی ہیں یہ. تو جب اولیاء امت بنی اسرائیل کے ناموں میں یہ تاثیر ہو سکتی ہے تو یہ نام جو میں پڑھوں گا یہ تو اولیاء امت محمدیہ کے نام ہیں. ان میں کتنی تاثیر ہوگی؟ ان میں سے ایک اتنا عظیم ہے جس کے اوپر اگر گفتگو کی جائے تو گھنٹوں گزر جائیں. میں آپ کے سامنے وہ نام پیش کر رہا ہوں، اپنی سند امام بخاری تک پہنچا رہا ہوں تاکہ یہ بچے بھی گواہ ہو جائیں، یہ علماء بھی گواہ ہو جائیں، اور یہ بات یاد رہے کہ یہ پہلی دفعہ میں یہاں کر رہا ہوں. میں نے اس سند کو، کیونکہ یہ عام طور سے ملتی نہیں ہے، ہمارے علماء اس بات کے گواہ ہیں، معلوم ہے، میں نے خود بھی دیکھا ہے کہ بخاری شریف کی ختم کی محفل میں ان سندوں کو ابھی تک میں نے ان ناموں کو کہیں پڑھتے ہوئے نہیں سنا گیا. وجہ کیا ہوتی ہے؟ صرف اختصار، وقت کی قلت کی وجہ سے نہیں پڑھتے ہیں. لیکن آج میں سوچ رہا ہوں کہ اس کمی کو دور کیا جائے، اور میں نے یہ جو نام لیے ہیں وہ نام لیے ہیں حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ کی کتاب العجالۃ النافعہ سے. اب میں ایک سند، 3 سندوں میں سے ایک سند میں آپ کے پیش کرتا ہوں. نام کے آخر میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کہیں گے تاکہ میں دیکھتا رہوں اور سمجھتا رہوں کہ آپ غور سے سن رہے ہیں. جی سند ثانی جو مجھ کو میرے بزرگوں نے عطا فرمائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَجَازَنِي أَيْضًا الْحَمْدُ لِلَّهِ روایت الحدیث بالاسناد المتصل العلامۃ الفہامہ بحر العلوم المفتی عبد المنان العاظمی القادری علیہ رحمۃ اللہ. آپ لوگوں کو کہنا ہے علیہ رحمۃ اللہ. وَهُوَ مجاز عن شیخہ العظیم صدر الشریعہ وبدر الطریقہ العلامہ الشاہ المفتی امجد علی الاعظمی القادری رحمۃ اللہ. وَهُوَ مجاز عن شیخہ العظیم مجدد المئۃ الماضیہ امام اہل سنت والجماعہ الشاہ الامام احمد رضا خان البریلوی القادری رحمۃ اللہ. وهو مجاز عن شیخہ الکریم ومرشدہ العظیم سند العلماء والمشائخ الشاہ السید آل رسول المہروی القادری قدس سرہ العزیز. وهو مجاز عن شیخہ العظیم امام المحدثین وخاتم المحققین الشاہ عبد العزیز المحدث الدہلوی رحمۃ اللہ تعالی. وهو مجاز عن شیخہ العظیم ووالدہ الکریم سند المحدثین الشاہ ولی اللہ المحدث الدہلوی علیہ رحمۃ ورضوان. وهو مجاز عن شیخہ العظیم واستاذہ الکریم امام المحدثین الشیخ الامام ابی طاہر محمد ابن ابراہیم المدنی الکردی علیہ رحمۃ ورضوان. وهو مجاز عن استاذہ العظیم ووالدہ الکریم الشیخ الامام ابراہیم الکردی رحمۃ اللہ تعالی. وهو عن علامۃ الشیخ احمد القشاشی قدس سرہ العزیز. وهو عن علامۃ الشیخ ابی المواہب احمد بن عبد القدوس الشنابی رحمۃ اللہ تعالی. وهو عن علامۃ الشیخ شمس الدین محمد بن احمد الرملی علیہ رحمۃ ورضوان. وهو عن الامام شیخ الاسلام ابی یحییٰ احمد زکریا ابن محمد الانصاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. وهو عن امام زمانہ العلامۃ الشیخ شہاب الدین احمد ابن علی ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. وهو عن امام الشیخ زین الدین ابراہیم ابن احمد التنوخی علیہ رحمۃ ورضوان. وهو عن الشیخ ابی العباس احمد ابن ابی طالب الحجار علیہ رحمۃ ورضوان. وهو عن الشیخ الامام سراج الدین حسین ابن المبارک الحنبلی الزبیدی علیہ رحمۃ ورضوان. وهو عن نابغة العصر الشیخ الامام عبد الاول ابن عیسیٰ السجزی الحربی علیہ رحمۃ ورضوان. وهو عن الشیخ الامام ابی الحسن عبد الرحمن ابن مصفر ابن محمد ابن داود الداودی علیہ رحمۃ ورضوان. وهو عن علامۃ الشیخ ابی محمد عبد اللہ ابن احمد السرخسی علیہ رحمۃ ورضوان. وهو عن الشیخ الامام
المحدث ابی عبداللہ محمد ابن یوسف ابن مطر ابن صالح ابن بشر الفربری قدس سرہ العزیز راوی الجامع الصحیح للبخاری وقد اشتہرت به نسخة البخاری سمع البخاری من الامام البخاری بفربرت مرتين وهو عن امام المحدثین مؤلف الكتاب ابی عبداللہ محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن المغیرہ ابن بردزبہ البخاری الجعفی قدس سرہ العزیز۔ یہ میں نے وہ سند بیان کر دی جو حضرت امام بخاری تک پہنچتی ہے اور پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم تک۔ اب ایک حدیث کی اجازت میں ان بچوں کو پیش کرتا ہوں جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو کہتے ہیں حدیث مسلسل بالاولیہ، حدیث مسلسل بالاولیہ۔ اس کی سند بھی میرے پاس دو طریقوں سے ہے۔ المسلسل بہت سارے طریقے ہیں اس کے اور بہت ساری احادیث ہیں، سب سے زیادہ جو مشہور ہے المسلسل بالاولیہ ہے۔ المسلسل بالاولیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیان کرنے والا یہ کہتا ہے کہ میں نے سب سے پہلے جو حدیث سنی ہے وہ یہ حدیث ہے۔ تو جیسے میں بیان کروں گا حضرت علامہ عبد المنان اعظمی کی طرف سے انہوں نے بیان کیا، صدر الشریعہ کی طرف سے انہوں نے بیان کیا، امام اہل سنت کی طرف سے اس طرح سے بھی ہے، اور جو علامہ شریف قادری صاحب علیہ رحمہ نے پیش کی ہے سند اس طرف سے بھی ہے۔ تو یہ المسلسل بالاولیہ جو حدیث ہے، پہلے اس حدیث کو خاص طور سے آپ جتنے بھی 7 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ پڑھیں گے، اور باقی آپ سب لوگ بھی اس کے اندر شامل ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد اللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمہم من فی السماء یرحمہم من فی السماء۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ رحم کرنے والے، آپس میں ایک دوسرے کے اوپر کرم کرنے والے، جو ایک دوسرے پہ رحم کرتے ہیں، اللہ رحمان ان پہ رحم فرماتا ہے۔ فرمایا ارحموا من فی الارض، جو زمین پہ رہنے والے ہیں اے لوگو تم ان پر رحم کرو، یرحمہم فی السماء، وہ آپ پر رحم کرے گا جس کی خصوصی رحمت آسمان۔ تو یہ حدیث مسلسل بالاولیہ ہے، اس کی اجازت مجھے میرے بزرگوں نے عطا فرمائی، اور میں آپ خاص طور سے 7 لوگوں کو اس کی اجازت اپنی طرف سے پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بخاری شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قول اللہ تعالی وندع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر
حدثنا احمد بن اشکاب احمد بن اشکاب حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن قعقاع عن ابی زرعة عن ابی هريرة رضی اللہ تعالی عنہ قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. آپ سب لوگ بھی پڑھیں، زور سے پڑھیں، سب لوگ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اس حدیث اور بخاری شریف کی سند کی اجازت جیسے مجھ کو میرے بزرگوں نے عطا فرمائی ویسے میں آپ تمام حضرات کو بھی پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو اس کی برکتوں سے ہمیشہ مالا مال رکھے. بخاری شریف کے ختم کے موقع پر بڑی تفصیل ترین گفتگو ہوتی ہے، مگر میں صرف چند منٹوں میں اپنی بات کو ختم کروں گا تاکہ دستار بندی بھی اس کے بعد کی جا سکے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم ترین کتاب جو پورے زمانے میں پوری دنیا میں مشہور ہے صدیوں سے. آپ کی ولادت 194 میں ہوئی. 194 ہجری کے اندر آپ کی ولادت ہوئی. بڑے اچھے طریقے سے لوگوں نے یاد رکھنے کے لیے ایک طریقہ بتایا. بزرگوں نے فرمایا ولدا فی الصدق. امام بخاری صدق میں پیدا ہوئے. وعاش حمیدن، اور لائق تعریف بن کر کے زندگی گزاری. ومات نوراً، اور نور بن کر کے دنیا سے گئے. تو یہ 3 لفظ بیان کیے نا انہوں نے، صدق، حمید اور نور. جب اس کے اعداد نکالیں گے آپ تو آپ کو یاد رہے گا کہ وہ پیدا کب ہوئے، ان کا وصال کب ہوا، اور انہیں زندگی کتنی گزاری. جیسے انہوں نے کہا کہ وہ پیدا ہوئے صدق میں. اب اس کے نمبر نکال لیجیے. سواد کے 90، دال کے 4، قاف کے 100. جب ملائیں گے تو 194. پتہ چل گیا. صدق صرف یاد رکھیں، کوئی شک نہیں ہوگا کہ وہ پیدا کب ہوئے. صدق میں پیدا ہوئے. وصال کب ہوا؟ نور بن کر کے وصال ان کا ہوا. نون کے 50، واو کے 6، را کے 200، 256. 256 کے اندر وصال ہوا. عمر کتنی ہوئی؟ حمیدن، لائق حمد بن کے، لائق تعریف بن کے دنیا سے گئے اور زندگی گزاری. ہا کے 8، میم کے 40، یا کے 10، دال کے 4، ملائیں گے تو 62. تو یہ تینوں چیزیں آپ کے سامنے یاد رہیں گی آسانی کے ساتھ کہ وہ پیدا ہوئے 194 میں، ان کا وصال ہوا 256 میں، اور زندگی ان کی ٹوٹل ہوئی عمر شریف 62. صدیوں پرانے، اس وقت سے لے کر کے آج تک بخاری کی عظیم شان ہے. صحائح ستہ کے اندر بھی اگرچہ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ مسلم شریف کو فوقیت حاصل ہے، لیکن وہ چند کہنے والے ہیں. مگر جس کا سمجھیں 95% جس چیز پر اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ قرآن عظیم کے بعد سب سے زیادہ عظیم کتاب جو ہے وہ بخاری شریف.
بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، نسائی شریف، ابو داؤد شریف، ابن ماجہ شریف، یہ سیاح ستہ فی الحدیث ہے۔ ایک سیاح ستہ فی الفقہ بھی ہے، سیاح ستہ فی الفقہ بھی ہے، فقہ حنفی کے اندر 6 کتابیں، جامع صغیر، جامع کبیر، سیر صغیر، سیر کبیر، مبسوط اور زیادات۔ یہ سیاح ستہ فی الفقہ ہیں، یہ امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لکھی ہوئی ہے۔ اب آج کے زمانے کے اعتبار سے میں ایک کام کی بات آپ کو اور بتا دوں، اگر یاد رکھیں گے تو شاید کام آئے گی، باقی تو ساری باتیں کام کی ہیں، لیکن یہ آج کے زمانے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ الحمدللہ سب احناف ہیں، الحمدللہ اکثر و بیشتر احناف، فقہ حنیفی کے اوپر عمل کرنے والے۔ کبھی کبھی غیر مقلد یہ اعتراض کرتا ہے، آج کل تو بخاری انگلش میں بھی ہے، فارسی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، گجراتی، ہر زبان میں الحمدللہ اس کا ترجمہ ہوا ہے۔ اب وہ مقابلے میں دیکھو تمہارے امام نے یہ کہا اور بخاری میں یہ لکھا ہے، اب بخاری کا ترجمہ لے کر کے وہ آ گیا اور اس نے کہا دیکھو بخاری میں یہ لکھا ہے، تمہارے امام یہ کہتے ہیں، یہ مقابلہ کرا رہا ہے۔ تفصیل تو نہیں، صرف ایک بات میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں، کبھی کوئی ایسا بد دماغ آپ کے سامنے آ جائے تو اس کو ایک جواب ہی دے سکتے ہیں کہ تم ایک شاگرد کے شاگرد کے شاگرد کے شاگرد کا مقابلہ استاد کے استاد کے استاد کے استاد سے کرا رہے ہیں۔ تم نے دیکھا ہے کہ امام بخاری امام اعظم کے کون لگتے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 150 ہجری میں ہے، ان کی ولادت 70 یا 80 ہجری میں، 150 ہجری میں آپ کا وصال ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے ایک شاگرد ہیں امام ابو یوسف، اور ان کے دوسرے شاگرد ہیں امام محمد، پوری دنیا میں مشہور ہے۔ لیکن امام محمد جو ہیں یہ ڈائریکٹ شاگرد بھی ہیں اور انڈائریکٹ بھی ہیں، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ ان کے استاد بھی ہیں اور دادا استاد بھی ہیں۔ اس لیے کہ جس وقت یہ امام محمد کا میں ذکر خاص طور سے اس لیے کر رہا ہوں کہ ان کا وصال اسی مہینے کی 14 تاریخ کو ہے، ابھی حال ہی میں گزرا، سمجھو 1-2 دن پہلے۔ امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ 14 سال کی عمر میں امام اعظم کے پاس گئے، 146 کے اندر صرف 4 سال ان کے ساتھ رہے، پھر وصال ہو گیا، تو بقیہ تکمیل اپنے علوم کی انہوں نے امام ابو یوسف سے کی، اور امام ابو یوسف کون ہیں؟ حضرت امام اعظم کے شاگرد ہیں۔ اب ذرا سنیے گا کس طرح سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شاگرد امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان کے شاگرد امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان کے شاگرد حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان کے شاگرد امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان کے شاگرد امام بخاری، امام بخاری ان کے شاگردوں میں آتے ہیں۔ تو جو علم اللہ نے امام اعظم کو عطا فرمایا تھا وہ تو بہت پہلے کا ہے، امام بخاری تو بہت بعد میں ہے۔ آپ کہہ دیجئے گا کہ میرے امام کے پاس جو علم ہے وہ امام بخاری سے بہت بڑھا ہوا ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ تو یہ سیاح ستہ فی الفقہ امام محمد رضی اللہ تعالیٰ نے لکھی۔ امام محمد اپنے احناف علماء کا تذکرہ کرنا اور ان کا تعارف کرانا بھی ہمارے کانوں کا بوجھ ہے، ہمارے لوگ نہیں جانتے، ہم حنفی ہیں لیکن احناف کے بارے میں علم نہیں، لوگ ان کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں ذکر کر رہا تھا کہ میں پچھلی طرف جب عراق گیا تو میں ڈھونڈتے ہوئے بغداد شریف کے اندر ہے مزار شریف امام ابو یوسف کا، بڑی مشکل سے ملا، ابھی جو میں گیا مل ہی نہیں پایا، اس طرح سے چھپا دیا، ایک کونے کے اندر تہ خانے کے اندر بنا دیا، اور ہے کہاں؟ بغداد شریف میں امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پاک کے ایک کونے کے اندر امام ابو یوسف کا مزار ہے، لیکن اب آپ جا نہیں سکتے وہاں پر، اور امام محمد کا مزار کہاں ہے پتہ ہی نہیں ہے، تو کم سے کم ہم تقریروں میں تو یاد رکھتے ہیں امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شاگرد ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بخاری کے استادوں کے استادوں کے استاد ہیں۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کتاب 6 لاکھ احادیث
سے چن کر کے لکھی ہے. اس میں 9082 احادیث ہیں ایک قول کی بنیاد پہ. 9082 اور کتنے سے لکھی؟ 600,000 6 لاکھ سے. باقی حدیث کہاں ہیں؟ لوگ کہتے ہیں نا سب حدیث بخاری میں، ایسا نہیں ہے، سب حدیث بخاری میں نہیں ہے. وہ حدیث کہاں ہے جو امام بخاری کو یاد تھی؟ 6 لاکھ سے چن کر کے اس کو لکھا ہے. اور دیکھو کیا عشق تھا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے غسل کرتے تھے، غسل کر کے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. جو بھی باب قائم کیا ہے اس سے پہلے بھی غسل کرتے 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے. اس طرح سے 9082 احادیث امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے لکھ کر کے پیش کیے امت مسلمہ کے سامنے. ہمارے پاس تو ٹائم تک نہیں ہے اس کو دیکھنے کا، اس کو پڑھنے کا. اس لیے اللہ نے اس کے اندر برکت رکھی ہے. جس گھر کے اندر یہ پڑھی جائے اور جس جگہ اس کا ختم کیا جائے، اللہ تعالیٰ اس مجلس کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے. خود ان کی والدہ ماجدہ مستجاب دعوات تھی. پھر ایک تو یہ کہ مکہ شریف میں اور مدینہ شریف میں اس کو لکھا گیا 16 سال کی مدت میں. کچھ سال تو مکہ شریف میں رہے، کچھ سال مدینہ شریف میں. دونوں حرموں کے اندر بیٹھ کر کے بخاری شریف کو لکھا ہے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ. اے اللہ کی مشیت اس لیے کبھی کبھی یہ کہتے ہیں کہ کسی کو خدا نخواستہ کوئی بیماری ہو، اللہ سب کو محفوظ رکھے، لیکن اگر ہو تو نا امید نہیں ہونا چاہیے. امام بخاری 2 دفعہ بڑے شدید بیمار ہوئے اور دونوں دفعہ ان کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی، بالکل ختم ہو گئی. ایک دفعہ تو بچپنے میں بچے ہی تھے، اللہ نے صرف ایک ہی بیٹا ان کے ماں باپ کو عطا فرمایا تھا، وہ بھی اندھا ہو گیا، ماں رونے لگی. اس لیے میں کبھی کبھی ذکر کرتا ہوں بزرگوں کے مزارات پہ جانا چاہیے، بالکل صحیح ہے. پیر لوگ آئیں تو ان سے تعویذات بھی لینا چاہیے، بالکل صحیح ہے. لیکن ایک بہت بڑا پیر اور بہت بڑی پیرانی صاحبہ تمہارے گھر کے اندر موجود ہے جن کی تم اہمیت کو نہیں جانتے. ان میں سے ایک کا نام باپ ہے اور دوسری کا نام ماں ہے. کبھی اس سے بھی دعائیں لے لیا کرو. تعویذات کے اندر اثر ڈھونڈنے والے کبھی اپنی ماں کی خدمت کر کے بھی دعا لیا کرو. ماں کی دعا اس طرح سے لگتی ہے اپنی اولاد کو اور باپ کی. ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے جیسے نبی کی دعا امتی کو لگتی ہے. ماں مستجاب الدعوات تھی، رونے لگی. اس کا پروردگار ایک ہی بیٹا ہے، وہ بھی اندھا ہے. خواب میں ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور کہا اللہ نے تیری دعا کو قبول کر لیا، تیرے بیٹے کی آنکھیں بالکل صحیح ہو گئی. جب اٹھے تو آنکھیں بالکل صحیح تھی. پھر ایک جوانی کے اندر آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، پتہ نہیں کیا وجہ اس کی. لیکن وہاں جو حکما لوگ تھے اور خود بھی وہ حکیم تھے، انہوں نے ختمی کا سر مڈا کر کے بال کو صاف کر کے ختمی کا لیپ لگایا. اللہ نے پھر اپنے فضل و کرم سے ان کی بینائی کو واپس کر دیا. پھر تو اللہ نے وہ نور عطا فرمایا کہ یہ لائٹنگ نہیں ہوتی تھی، صرف چاند کی چاندنی میں بخاری لکھی ہے. وہ نور اللہ نے ان کی آنکھوں کو عطا فرمایا. اس لیے اللہ نے اس کتاب کے اندر برکت رکھی. رب تبارک و تعالیٰ کو برکت عطا فرمائے. جو اس کو پڑھتے ہیں، جو پڑھاتے ہیں، جو اس کو سنا کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی ہیں حدیث کو یاد کرنے والوں کے لیے، اور وہ دعائیں سن کر کے سارے محدثین بڑے خوش رہتے ہیں. آپ نے دیکھا نا امام بخاری کو ایک دانہ کبھی کبھی کھایا کرتے تھے بادام کا، کبھی کبھی ایک دانہ، کبھی 2 دانے، کس طرح سے چہرے پہ رونق. سبحان اللہ، یہ رونق کہاں سے آتی ہے؟ نبی کی دعا لگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها فوعاها وأداها كما سمعها او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اس کے چہرے کو سرسبز و شاداب رکھے، کھلتا رکھے. یہ نبی کی دعا ہے. جو میری بات کو سنے، سن کر کے اسے یاد رکھے. صرف یاد رکھے ہی نہیں، یاد کرے ہی نہیں، یاد رکھے. یاد رکھ کر کے پھر دوسروں تک پہنچا دے. اس کو دعا دی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس لیے محدثین کو یہ دعا لگی ہوئی ہے اور وہ بغیر کھائے پیے تندرست توانا رہتے ہیں. چہرے پہ وہ نور ہوتا ہے جس نور کو دیکھ کر کے خدا یاد آتا ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم
عظیم ہے، ان کی کتاب بھی بڑی عظیم ہے، اس لیے جب وصال فرما گئے تو جس جگہ ان کو دفن کیا گیا اس جگہ سے خوشبو نکل رہی، خاتن کے سارے لوگ آئے، اٹھا کر کے لے گئے، مٹی اٹھا کر کے لے گئے، لوگوں نے پھر اس کو اوپر ڈال دیا کیونکہ مٹی ختم ہو گئی قبر کے اوپر۔ جب اس کو ڈالا تو جب تک وہ قبر پہ نہیں پڑی تھی ایک عام سی مٹی تھی، اور جیسے ہی قبر پہ آئی اس کے اندر بھی خوشبوئیں مہک گئی۔ اچھے خاصے زمانے تک یہ سلسلہ قائم رہا۔ ان کے بیٹے پریشان ہو گئے، اور پریشان ہونے کے بعد جاتے ہیں ابا جان کی قبر پہ اور کہا حضور یہ کرامت دکھانا بند کر دیجئے، اب میں پریشان ہو گیا، اس لیے کہ کہاں تک مٹی ڈالتا ہوں، روز مٹی ڈالتا ہوں، روز لے کے جاتے ہیں، روز مٹی ڈالتا ہوں، روز لے کے جاتے ہیں، میں تو پریشان ہوں، حضور اب یہ کرامت ختم کر دیجیے، بند کر دیجیے، اس کو موقوف فرما دیجیے۔ اور اس کے بعد سے وہ بند ہو گیا۔ ورنہ تو مجھے لگتا ہے جب تک قبر رہتی اور قیامت تک رہے گی انشاءاللہ خوشبو آتی رہے گی۔ خیر اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اس کی برکات سے ملامات فرمائے۔ میں نے عرض کیا نا کہ ہمارے بزرگ اس کے ایک لفظ کے اوپر بہت تفصیلی گفتگو کرتے ہیں، میں نے اس کو شروع کیا تو 1-2 گھنٹہ تو نکل جائے گا، اور آپ لوگوں کو کچھ اور بھی کام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں مجھے آپ کو سب کو نصیب فرماتا رہے، اور میں دوبارہ ان بچوں کو اور ان کے ماں باپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جن لوگوں نے بخاری شریف پڑھی ہے، اس کے ختم کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان بچوں کو بھی اس کی برکات سے مالا مال فرمائے، ان کے پیرنٹس کو بھی، والدین کو بھی، اور ان کے سارے گھر والوں کو بھی۔ اور خاص طور سے مبارکباد پیش کرتا ہوں عزیزم مولانا محمد شاکر علی صاحب کو، حافظ اللہ، کہ جنہوں نے یہ محنت کر کے ان بچوں کو یہاں تک پہنچایا ہے۔ یہاں برطانیہ میں رہ کر کے اتنا کام کرنا واقعی میاں کیا کا انعام ہے، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس مسجد کے سارے کمیٹی حضرات کو بھی، ذمہ داران کو بھی، کہ انہوں نے مولانا صاحب کو یہ موقع دیا ہے کہ یہ بچے یہاں کر کے پڑھیں اور یہ پڑھنا، یہ تعاون ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس تعاون کو اپنی بات کا مقام، مزید دعائیں اس کے بعد ہوں گی انشاءاللہ، چھوٹی سی مختصر سی فاتحہ خوانی ہوگی، اور اس کے بعد انشاءاللہ مزید حادثار بنیں گے۔ جی ترجمہ بھی سماعت فرمائیں، کھولیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قول اللہ تعالی، امام بخاری نے یہ باب سب سے آخر میں ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلی حدیث بیان کی انما الاعمال بالنیات، اور آخر میں ذکر کیا اس کلمے کو جو اللہ کو بہت پسند ہے، اور باب قائم کیا وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم انصاف کی ترازوؤں کو قیامت کے دن قائم فرمائیں گے۔ موازین میزان کی جمع ہے، ترازویں نہیں ہوں گی، ترازو ہوگی، لیکن یہاں ترازویں کہا گیا ہے، اسکیلز کہا گیا ہے، موازین میزان کی جمع ہے، تو کیا بہت سی ترازو ہوں گی؟ بعض لوگوں نے کہا ہاں، ہر ایک کی الگ الگ ہوگی، لیکن یہ قول زیادہ قوی نہیں ہے۔ قوی صرف یہی ہے کہ ترازو صرف ایک ہوگی، اور ایک ہی پر سب کے اعمال تولے جائیں گے۔ اب کیسے تولے جائیں گے یہ تو وہاں پتہ چلے گا۔ دنیا کی اس چھوٹی سی سائنس نے ہم کو ثابت کر دیا ہے کہ ایک ہی مشین ایک ہی وقت میں کتنی چیزوں کو کاؤنٹ کر لیتی ہے، اس سے سمجھ سکتے ہیں، اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اعمال کیسے تولے جائیں گے؟ ہمارے بزرگوں نے اس پہ بھی بڑی بحث کی ہے۔ عمل تو ایک ایسی چیز ہے کہ جو چھو نہیں سکتے، پکڑ نہیں سکتے، اس کو حاصل نہیں کر سکتے، تو وہ اسکیل میں کیسے آئے گا؟ اس کے جوابات دیے ہیں، مگر وہ سارے جواب آج کے زمانے کے اندر دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ابھی جو تھرمامیٹرز نکل چکے ہیں، وہ بخار کتنا ہے، کس کو کتنا ہے، کان میں لگائیے پتہ چل جاتا ہے۔ حالانکہ بخار ایسی چیز ہے نہ اسے پکڑ سکتے ہیں، نہ اس کو دیکھ سکتے ہیں، نہ اسے چھو سکتے ہیں، لیکن مشین نے بتا دیا اس کو۔ ہوا کتنی تیز چل رہی ہے مشین بتا دیتی ہے، طوفان کتنی تیز جا رہا ہے مشین بتا دیتی ہے۔ تو جو چیزوں کو سمجھنا آپ سے 100 سال پہلے ایک طرح سے ناممکن تھا، اس سائنس نے ہمارے لیے ممکن ہی نہیں سامنے کر دیا تھا۔ تو عمل کیسے تولے جائیں گے اس میں بھی بڑی بحثیں ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ عمل کے جو نامہ اعمال ہیں وہ تولے جائیں گے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، عمل ہی تولے جائیں گے۔ کیسے تولے جائیں گے اللہ کا رسول جانے، انشاءاللہ قیامت میں سب ظاہر ہو جائے گا۔
تو اس کو اس لیے ذکر کیا امام بخاری نے کہ کیونکہ معتزلہ اس کے انکاری ہیں. معلوم ہوا کہ اتنا بڑا صوفی بھی یہ چاہتا ہے چلتے چلتے بد عقیدوں کا رد کروں. کچھ لوگ یہ اس کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں رد کرنے کو. نہیں, امام بخاری نے کہا رد کرنا تو نبی کی سنت ہے, بزرگوں کا طریقہ کار ہے. معتزلیین نے انکار کیا قیامت کے اندر میزان لگائے جانے کا, اعتراض کیا, انہوں نے انکار کیا حشر و نشر کے اس طرح سے ہونے کا, جنت اور دوزخ کا انکار کر دیا. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے طور سے میزان کے قیام کی دلیل پیش فرمائی ہے, وہ بھی قرآن کے ذریعے سے اور حدیث کے ذریعے سے. اور اس کے بعد امام مجاہد فرماتے ہیں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ تُوزَنُ, یہ کہ بنی آدم کے اعمال اور ان کی اقوال تولے جائیں گے. صراحت کر دی امام بخاری نے. امام مجاہد نے فرمایا کہ قسطاس یہ عدل انصاف عدل کو کہتے ہیں قسطاس زبان رومی کے اندر, اور کہا جاتا ہے کہ قسط یہ مقسط کا مصدر ہے. اس پہ بھی سوالات ہوتے ہیں کہ مقسط جو ہے مقسط یہ تو باب افعال سے ہے اور قسط جو ہے وہ ثلاثی مجرد ہے, تو ثلاثی مجرد کس طرح سے اس کا مصدر ہو جائے گا, اس کی طرف آنے کی ضرورت نہیں ہے. وَهُوَ الْعَادِلُ, اور مقسط عادل کا نام, عدل کرنے والے کو مقسط کہتے ہیں. وَأَمَّا الْقَاسِطُ وَهُوَ الْجَائِرُ, اور قاسط جو ہے وہ جائر کو ظلم کرنے والے کو کہتے ہیں. امام بخاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حدیث بیان کی ہے میرے شیخ احمد ابن اشکاب نے, وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ہے محمد ابن فضیل نے, وہ کہتے ہیں حضرت عمارہ ابن قعقاع کی طرف سے, اور انہوں نے حضرت ابو زرعہ کی طرف سے, اور انہوں نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے. ابو ہریرہ کے معنی ہے بلی والا. آپ نہیں, محدثین سے پوچھئے ان کا اصلی نام کیا ہے, سب کہیں گے ہمیں نہیں معلوم. اسلام لانے کے بعد نام کیا ہے ان کا, کہیں گے نہیں, یقین سے نہیں کہہ سکتے. یعنی اسلام لانے سے پہلے کیا نام تھا سب کو معلوم ہے. جب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت نام کیا تھا عبد شمس, سب کہتے ہیں یقین سے. اسلام لانے کے بعد کیا نام ہے اختلاف ہو گیا, یہ عجیب سی بات ہے. حالت کفر کا نام سب کو معلوم ہے, حالت اسلام کا نام معلوم نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ ایک دفعہ گود میں بلی کا بچہ لیے بیٹھے تھے یہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لائے. آپ نے مسلمہ کر کے فرمایا یا ابا ہریرہ, اے بلی والے. اس کے بعد سے انہوں نے اعلان کر دیا لوگوں مجھ کو میرے آقا نے بلی والا کہہ دیا ہے, اب آج سے میرا نام لے کے مجھے نہ پکارا کرو, بلی والا ہی کہہ کے پکارا. لوگوں نے ایسے ابو ہریرہ شروع کیا کہ نام ہی بھول گئے. اتنی احادیث یاد تھی 5000 سے زیادہ. سب سے نمبر 1 پہ آتے ہیں امام ابو ہریرہ رضی اللہ, سیدنا ابو رضی اللہ, سب سے نمبر 1 پہ حضرت ابو ہریرہ ہے, پھر انس بن مالک ہے, پھر عورتوں میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. پہلے یاد نہیں رہتا تھا ان کو, احادیث سنتے تھے یاد نہیں رہتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے کہ یا رسول اللہ سنتا ہوں یاد کچھ نہیں رہتا ہے. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اپنی چادر بچھاؤ. کہتے ہیں میں نے اپنی چادر بچھائی. چادر بچھا کر کے فرماتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 3 لب بھر کر کے اس پہ ڈالے. وہ کیا ڈالا وہ اللہ جانے, وہ جانے اللہ جانے. 3 دفعہ لب بھر کر کے اس پہ ڈالا اور کہا ابو ہریرہ چادر کو لپیٹ دو, اور لپیٹ کر کے اپنے سینے سے لگا دو. کہتے ہیں اس وقت سے لے کر کے آج تک قسم اللہ کی جو ایک دفعہ سن لیتا ہوں ہمیشہ کے لیے یاد ہو جاتا ہے, ہمیشہ کے لیے یاد ہو جاتا ہے. سب سے بڑے جو احادیث کے یاد کرنے والے ہیں وہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. ان سے حدیث ہے, یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 کلمے ہیں, 2 کلمے, اور وہ کلمے بعد میں آ رہے ہیں. آپ کہیں گے وہ کلمے کہاں, وہ تو کلام ہے. ہم کہیں گے نہیں, اس کا آسان جواب ہے. آپ کہتے ہیں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ, حالانکہ وہ بھی کلام ہے. آپ کہتے ہیں کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, حالانکہ یہ کلمہ نہیں بلکہ کلام ہے, مگر پھر بھی کلمہ کہتے ہیں. تو اس طور سے اس کو کلمہ کہا گیا. 2 کلمے ہیں, 2 کلمے کون کون سے اور کس طرح کے ہیں, وہ اللہ کو بہت پسند ہے. حبیبتان الی الرحمن, اللہ کو بہت پسند ہے, یعنی اس
کلمے کا پڑھنے والا اللہ کو بہت پسند ہے۔ خفیفتان علی اللسان، زبان پہ بہت ہلکے ہیں، بہت ہلکے ہیں، کہنے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ ثقیلتان فی المیزان، اور میزان میں بہت بھاری ہے، ایک ہی کلمہ میزان کو بھر دے گا، ایک ہی کلمہ میزان کو بھر دے گا۔ ثقیلتان فی المیزان، میزان کے اوپر بہت بھاری ہے، وہ کون سے ہیں؟ سبحان اللہ، آپ بھی کہیں میرے ساتھ، اور کہیں زور سے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم۔ دونوں کلموں کو یاد بھی رکھیے اور اس کا ورد بھی رکھیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ان کلمات کو کہا کریں، اس لیے کہ یہ آج نہیں تو کل قیامت میں آپ کے کام آئے گا، انہیں کے ذریعے آپ کے نامہ اعمال کے اندر وزن پیدا ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اس کی برکات سے ہمیشہ مالا مال رکھے، آمین آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔